أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملے بھائیوں، پیارے بچوں، گزشتہ درس میں سورہ یوسف کی آخری آیتیں آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ رعد بھی مدنی سورت ہونے کے باوجود اس میں توحید، رسالت، آخرت تینوں پر بحث ہے، اور کفار قریش نے جو اشکالات کیے ہیں ان تمام سوالات کا جواب دیا گیا ہے. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو ان کو اشکال ہے ان تمام اشکالات کا تشفی بخش جواب دیا گیا ہے. کل 6 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت اور 43 آیتیں ہیں. سورہ رعد کے نام کو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک فرشتے کا نام رعد ہے. اس فرشتے کا اس صورت میں تذکرہ ہے. آیت آ رہی ہے یسبح الرعد. رعد وہ فرشتے کا نام ہے، وہ تسبیح کرتا ہے. اسی واسطے اس صورت کا نام اسی فرشتے کے لفظ سے سورہ رعد رکھا گیا ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے رعد کے معنی آتے ہیں کڑکدار آواز. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے برق و بارہ کے موقع پر جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عتاب، اس کے غضب اور اس کی قدرت، اور در حقیقت وہ اللہ کتنا اپنے بندوں پر قہار ہے، اس صفت قہار کا اظہار کیا اللہ نے. لوگ صرف اللہ کے صفت غفار اور رحمان کو جان کر گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ کی صفتوں میں سے ایک قہار بھی ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اور یہ قہار ان کے لیے ہے جو خدا کی بغاوت کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، کہتے ہیں ہم زبان سے ڈرتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا کا کوئی حکم نہیں مانتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے منمانی ہو یا اعمال کے لحاظ سے ہو. ان تمام کے لیے اللہ سریع العقاب بھی ہیں، قہار بھی ہیں، ذو انتقام بھی ہیں، ذی طول بھی. یعنی اللہ کی قدرت اور اللہ کی قہاریت اور اللہ کا غلبہ اور اللہ کا انتقام لینا، یہ سب ان کے لیے ہے جو خداوند قدوس کا حکم نہیں مانتے، اپنی منمانی اور اپنی منچاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس صورت میں اللہ نے اس کڑکدار آواز کا ذکر بھی کیا ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ رعد ہے. رے عین دال. رعد کے معنی کڑک. اور تیسرا قول ان دونوں کے ساتھ ملا کر مشترکہ یہ بن سکتا ہے کہ فرشتے کا نام رعد ہے، لیکن جب وہ اپنی تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کی آواز ایسی نکلتی ہے کہ اس آواز کو کڑکدار آواز کہا جا سکتا ہے. تو فرشتے کا نام رعد ہے، اس کی آواز بھی کڑکدار ہے، اس لیے وہ بھی رعد ہے. اور ان دونوں کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا ہے. پہلی آیت میں لفظ آیا ہے الف
لام میم، 3 لفظ ہیں یہ، حرف یا لفظ ایک ہی چیز ہے۔ لفظ اور حرف ان دونوں کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جو چیز زبان سے نکلتی ہے، زبان جس کو نکال کے پھینکتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ ما یتلفظ بہ الانسان، جس چیز کا زبان تلفظ کرتی ہے، پھینکتی ہے، اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ چنانچہ عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے، میں نے کھجور کھا لیا اور گٹھلی پھینک دیا، اس کو عربی میں کہا ہے اکلت التمرہ ولفظت النواۃ۔ تو لفظت کے معنی پھینکا میں نے، کس کو پھینکا؟ گٹھلی کو۔ تو لفظہ کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں۔ لفظ کو لفظ اسی واسطے کہتے ہیں کہ زبان ان کو پھینکتی ہے، پھر اگر وہ معنی دار ہیں تو وہ حرف بنتے ہیں، اور معنی دار نہیں ہے تو وہ مہمل بنتے ہیں۔ ہم نے کہا پانی وانی آؤ، یہ وانی کیا ہے؟ مہمل لفظ ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو اگر لفظ کے معنی ہے، بامعنی لفظ ہیں، تو ان سے حروف بنتے ہیں اور جڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں الف لام میم را جو 3 حرف رکھے ہیں، ان حرف کو ہم لفظ نہیں کہیں گے، اس کو ہم حرف کہیں گے۔ حرف، حرف کے معنی کنارہ، طرف، یہ بالکل کنارے کنارے ہیں۔ ہر حرف کا ایک کنارہ ہوتا، چاہے اول چاہے آخر۔ الف، الف ہی رہے گا، یعنی کنارے۔ لام کنارے ہے، میم کنارے ہے، ہر حرف الگ الگ کنارہ ہے۔ تو ان کو حرف اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ حرف کے معنی کنارے کے آتے ہیں۔ وَبِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، حرف کے معنی طرف کے آتے ہیں، کنارے کے آتے ہیں۔ ان لفظوں کو جوڑ کر پڑھنا منع ہے۔ کوئی کہے المر پڑھیں گے تو غلط ہے۔ الف لام میم را بالکل الگ الگ کاٹ کاٹ کے پڑھنا ہے، اسی واسطے اس کو کہتے ہیں مقطعات، کٹے ہوئے، کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف۔ ایسا ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ نے جبریل کے توسط سے نبی کو، اور نبی نے ساری امت کو۔ اس کے معنی ظاہر نہیں کیے گئے، اس کے تلاش میں سرگردہ ہونا سنت کے خلاف ہے۔ صحابہ نے ان کے معنی کی تحقیق کے لیے کوئی جستجو نہیں کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس کو اتنا ہی مانیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ اس کے آگے اپنی رائے دینا، الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبریل مراد ہے، میم سے محمد مراد ہے، اور را سے رحمان مراد ہے، یہ سب ذاتی رائے ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ملنے والی ہے۔ کسی صحابی سے، کسی تابعی سے کوئی دلیل نہیں ملنے والی ہے، اس لیے یہ سب ذاتی رائے کہلاتی ہیں، اور قرآن کریم میں رائے دینا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات کوئی کہے تو یہ قرآن کریم میں اپنی رائے دینا ہے، اور اللہ کی بات میں اپنی رائے کا دخل دینا تحریف کے مماثل ہے، اسی واسطے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر تفسیر اور توضیح اور تفسیر بالرائے، کیا کیا چیزیں ہیں یہ؟ تفسیر کہتے ہیں بیان و مراد المتکلم، اللہ اس کے کلام کرنے والے ہیں، اس کلام سے متکلم کی مراد کیا ہے، اس کلام سے متکلم یعنی اللہ کی مراد کیا ہے، اس کو ظاہر کرنا یہ تفسیر ہے، اور وہ نبی نے بتا دیا ہے، صحابہ نے واضح کر دیا ہے، وہی بیان کریں گے تو تفسیر ہے۔ اپنی رائے دیں گے تو وہ تفسیر نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا کلام الہی کو سمجھنے والے اللہ کے نبی ہیں ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ مخاطب ہیں، ان کو اللہ نے مخاطب بنا کر پیغام بھیجا ہے، اور ان پر جو بات واضح کر دی ہے وہی اس کلام کی صحیح مراد ہے۔ بیان کرنے والا متکلم اپنے کلام کا صحیح مطلب جانتا ہے، کوئی کہے نہیں آپ کی بات کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، تو یہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی اصول کے اعتبار سے۔ متکلم کے کلام میں متکلم کی رائے مانی جاتی ہے، اسی لیے کلام الہی کا تعین جس معنی کے ساتھ نبی نے کر دیا ہے وہی صحیح ہے۔ اب اس میں کسی مفکر، متفکر
کسی شخصی انسان کی اپنی ذاتی رائے کا دخل دینا اپنی طرف سے جو منقول نہ چلی جاتی ہو صحابہ سے، اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، اور وہ غلط۔ الف لام میم را، ان تینوں حروف کو حروف مقطعات کہہ کر آگے بڑھنا چاہیے، اس کی مراد اللہ کو معلوم۔ تلک آیات الکتاب، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ذالک آیا ہے، کبھی تلک آ رہا ہے۔ تلک مؤنث کے لیے ہے اور ذالک مذکر کے لیے ہے، جبکہ یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، وہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں۔ معنوی فرق سمجھانے کے لیے، اگر کتاب آئے تو کتاب تو مذکر ہے تو ذالک آئے گا، لیکن کتاب سے پہلے آیتن آ جائے نشانی تو وہ مؤنث ہے، اور آیتن کی مناسبت سے تلک آئے گا۔ یہ وجہ یہاں بتائی اللہ نے، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں۔ اگر کہا جائے یہ کتاب ہے تو پھر تلک اور حاضی نہیں آئے گا، ذالک ہی آئے گا۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں الکتاب الف لام مخصوص کتاب کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ حضرات اتنی عربی ضرور سیکھ لیجئے، کسی بھی ناؤن پر، کسی بھی اسم پر ال اگر آ گیا تو وہ پراپر ناؤن بنتا ہے، یعنی کوئی خاص کتاب مراد ہو سکتی ہے۔ تو الکتاب سے مراد یہاں وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کہا ہے، اور وہ ہے لوح محفوظ میں، جو کوئی چھو نہیں سکتا، جو کوئی وہاں خرد برد نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیتیں اسی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں میں اس کی نقل ہے۔ اصل کتاب کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، وہاں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو الکتاب سے مراد خاص کتاب، آیتیں ہیں خاص کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی۔ اس کے بعد واو حرف عطف کے ساتھ نیا جملہ رہا ہے، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ابھی کہا گیا تھا یہ آیتیں کتاب کی ہیں، اس سے مراد کتاب سے قرآن ہو گئی۔ اب آگے جملہ ہے، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، اس سے مراد بھی کتاب ہے۔ تو پھر پہلی کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ اس لیے شارحین کہتے ہیں کہ یہاں واو اگر بیانیہ لیا جائے، واو بیانیہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یعنی، یعنی کا مطلب کیا ہوتا؟ یعنی کسی لفظ کی وضاحت کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیانیہ۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی وہ کتاب کی جو اللہ نے اپنے بندے کی طرف نازل کیا ہے، تو اس کو بتاتے ہیں واو بیان کے لیے آتا ہے۔ تو پھر یہ کتاب اور وہ کتاب دونوں ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، یہ تفسیر بے غبار ہے۔ دوسری ایک تفسیر کیا ہے شارحین نے کہ یہاں واو عطف بیان کے لیے نہ ہو، بلکہ واو مغایرت کے لیے ہو۔ مغایرت کے معنی دو چیزیں الگ الگ ہیں، جیسے آمنو و عملوا الصالحات، آمنو الگ ہے اور عملوا الصالحات الگ ہے، وتواصوا بالحق الگ ہے، وتواصوا بالصبر الگ ہے۔ آمنو ایمان، عملوا الصالحات اچھے اعمال، وتواصوا بالصبر صبر کی تلقین، وتواصوا بالحق حق کی تلقین۔ تو واو الگ الگ کرنے کے واسطے آتا ہے۔ یہاں اگر واو الگ الگ کرنے کے لیے آیا ہے تو پہلے سے مراد قرآن کریم ہوگا، اور دوسرے سے مراد لوح محفوظ سے نکلی ہوئی وہ باتیں جو وحی غیر مطلوع کہی جاتی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دو قسم کی وحی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، جس سے نماز ہوتی ہے، یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں، اس لیے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، اس کی تلاوت ہوتی ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک وحی وہ ہے جو باتیں تو اللہ کی ہوتی ہیں لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں، جس کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اور اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی الگ قسمیں ہیں۔
اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ یہاں محسوس کریں گے کہ پہلے آیات الکتاب سے مراد قرآن، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، اس سے مراد وہی غیر مطلوع یعنی احادیث رسول۔ اس کی تاکید کے لیے ایک آیت ملتی ہے ہمیں سورہ نجم کی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں بولتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات نفس سے آپ بات نہیں کرتے، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو کچھ بھی کلام فرماتے ہیں وہ وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ وحی ہوتا ہے۔ اگر وہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں تو کتاب بنتا ہے جس کو ہم وحی مطلوع کہیں گے، اور اگر معنی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ رسول اللہ کے ہیں تو وہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی کہ سر اٹھا کر بولیں تو قرآن اور سر جھکا کر بولیں تو وحی غیر مطلوع۔ یہ اس آیت کی تصدیق کے واسطے میں نے آیت پیش کی ہے۔ ان دونوں چیزوں پر ایک اور بحث بڑی پیاری ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ظاہر ہیں۔ ایک مکے میں نبوت کے اعلان کے دن سے پہلے کے 40 سال، اور ایک حیثیت نبوت کے اعلان کے بعد سے 23 سال تک آپ کی ظاہری حیات، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے کے 40 سال بحیثیت محمد ابن عبداللہ آپ کلام کرتے رہے، اور نبوت کے اعلان کرنے کے بعد 23 سال تک بحیثیت محمد رسول اللہ بیان کرتے رہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ہی معرکۃ الآراء بحث کی گئی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ جو اوقات اور جو لمحات بن حیث رسول اللہ آپ نے کلام کیے وہ سب کے سب حدیث کہلاتے ہیں، چاہے زبان سے کہا ہو یا عمل سے کیا ہو، یا آپ کے سامنے کسی نے کیا ہو، آپ نے دیکھ کر تائید کی اور خاموش رہے ہوں، یہ تینوں حدیث کہی جائیں گی۔ لیکن آپ نے نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال جو کچھ کہا یا کیا یا آپ کے سامنے کیا گیا، ان تمام کو نہ حدیث کہا جائے گا، نہ اس کو سنت کہا جائے گا، بلکہ اس کو سیرت کہا جائے گا، یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کے چال و چلن ہیں۔ اور اس سیرت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی جو اللہ چاہتے ہیں، اور پوری زندگی میں 40 سال میں ایسا کوئی عمل آپ نہیں پائیں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ مثال کے طور پر ستر کا کھلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کے چاچا نے دیکھا کہ میرا بھتیجا کندھے پہ پتھر لا رہا ہے، کندھا چھلا جا رہا ہے، تو آپ ہی کی تہبند کھول کر آپ کے کندھے پہ رکھ دیا اور کہا اس پر پتھر لے کر جاؤ، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے ستر کھلنا آج بھی معجوب نہیں ہے اور جب بھی معجوب نہیں تھا۔ جیسے ہی تہبند کھولا آپ کے چاچا نے فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے، جلدی سے آپ نے پھر لپیٹ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو ستر کھولنا پسند نہیں ہے تو نبوت کے پہلے بھی ستر کھولنے پر آپ بے ہوش ہو گئے، یعنی آپ سے وہ عمل نہیں ہو سکا نبوت کے اعلان سے پہلے بھی جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ کذب ہے، کذب زبان پر کبھی نہیں آیا، وعدہ خلافی زبان پہ کبھی نہیں آئی۔ جیسا کہ آپ نے ابو داؤد کی روایت پڑھا ہوگا، ایک تاجر سے آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں یہاں رکتا ہوں، تم لے کے آؤ، کچھ بقایا تھا لے کے آنے والا تھا، وہ شخص گیا اور بھول گیا، 3 دن تک آیا ہی نہیں، اور آپ وہیں موجود۔ جب 3 دن کے بعد اسے اتفاق سے یاد آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ یہاں موجود ہیں، تو حضور نے اتنا کہا کہ تم نے مجھے زحمت دی، مطلب تمہاری خاطر میں یہاں 3 دن سے کھڑا ہوں۔ امام ابو داؤد اس روایت کو نقل کر فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، تاکہ کوئی اشکال نہ کرے کہ پھر 3 دن کی نمازیں آپ نے کیسا پڑھی۔ بتانا صرف یہ ہے کہ وہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے کے 40 سال ہیں وہ سیرت رسول اللہ ہیں،
اور جو بعد کے 23 سال کے ہیں یہ حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، حدیث فعلی بھی ہے، حدیث قولی بھی ہے، حدیث استقراری بھی ہے۔ بعد کے اوپر عمل کیا جانا اجر کا باعث ہے، یہ سنت کہلائے گا، لیکن پہلے کے 40 سال کے جو دور کے زمانے کے اوقات ہیں ان کو واجب العمل نہیں کہا ہے فقہاء نے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اگرچہ وہ پوری حیات اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے الفاظ کو دلیل اور حجت مانا ہے۔ یہ سب بحثیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے شہر میں بلکہ آپ کے ملک سے باہر بھی ایک فرقہ موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اور صرف قرآن کے اترنے کا قائل ہے، قرآن سے ہٹ کر آپ کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، یہ اس کا دعویٰ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے صرف قرآن کی اتباع کی ہے، یہی وحی سے مراد ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ سے مراد قرآن ہی ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی وحی نہیں آپ کے پاس آئی۔ اس لیے میں وضاحت کرتا ہوں کہ خود اس آیت کے اندر اللہ نے لفظ واو مغایرت کا لا کر ظاہر کر دیا کہ پہلے کتاب ہے جو وحی متلو ہے، اور بعد میں یہ بھی کتاب ہے جو وحی غیر متلو ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں مان لاتے، یعنی وحی کی دو قسمیں ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا یہ مطلب ہے جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے یہ حق ہے، اس کا حق ہونا لوگ نہیں مانتے، یا یہ ساری نشانیاں کتاب کی ہیں، لوح محفوظ کی ہیں، اور ان نشانیوں کا لوح محفوظ سے ہونا اس کو لوگ نہیں مانتے۔ یہ تین شکلیں ہیں نہیں ماننے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں واضح کر دیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساری نشانیاں کتاب کی ہیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا وہ سب کا سب حق ہے، لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ اللہ، دوسری آیت میں لفظ اللہ لا کر اللہ نے خود اپنا تعارف شروع کر دیا، تعارف کے بجائے معرفت کرنا چاہیے۔ اللہ کی معرفت ان آیتوں میں ظاہر ہو گئی، اللہ نے اپنی معرفت ان آیتوں میں خود پیش کر دیا۔ اللہ اسم ذات کا نام ہے، بقیہ جتنے نام ہیں سب صفاتی ہیں۔ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں خوشی نہ ہو تو توبہ کرنا چاہیے، سن لو کان کھول کے۔ کیوں؟ سورہ زمر میں ایک آیت آئی ہے کہ جب اللہ کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ بدکتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ غیروں کو ملا کر بات کی جاتی ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اللہ کے ساتھ ابھی تعلق پختہ نہیں ہوا، ورنہ یہ بیٹے کی تعریف ہو تو خوب سنتے ہیں گھنٹوں، بیوی کی ہو، بہو کی ہو، بیٹے کی ہو، اپنے کسی خاندان کے فرد کی ہو تو گھنٹوں تعریف سنتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی بہو تو بہت اچھی ہے۔ اب جو بیٹھے ہیں تو ہنستے ہی ہیں، مسکراتے ہی ہیں، تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے ذکر میں خوشیاں مناتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اشمئزت، تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ کس کے؟ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت نہیں مانتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، منہ خشک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب غیروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ یاد رکھ لو ایسی علامت اچھی نہیں ہے، سب کے ذکر پر جتنا خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے ذکر پہ خوشیاں آپ کو ہونا چاہیے، یہ علامت ایمان ہے اور علامت یوم آخرت ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے اپنا تعارف خود کروایا۔ تو اللہ کے 99 نام ہیں، وہ سب صفاتی نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اب آپ سے پوچھ لوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے یہ کہ اس میں ذاتی تو ہم نے کہا اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن ذات کسے کہتے ہیں؟ صفات کسے کہتے ہیں؟ یہ دو چیزیں نہ جاننے سے آج چکما دیا جا رہا ہے آپ کو، چکما۔ اور ہم مسلمان ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اور ہم ذات الہی سے اور صفات الہی سے بالکل ناآشنا اور نابلد ہیں۔ ذات کسے کہیں گے؟ ذات الہی سے کیا مراد ہے؟ جب کہیں گے ہم فلانے کی ذات تو اس سے اس کا مراد جسم ہوتا ہے،
اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کو جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم تو محدود شے ہے۔ جسم جب ہوتا ہے تو کسی سمت میں ہوتا ہے، کسی مقام میں محدود ہوتا ہے۔ اللہ تو لا محدود ہے، اللہ کسی مقام میں نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے اس میں ذات کیا معنی؟ ذات کسے کہیں گے آپ؟ ذات کہتے ہیں جس کی طرف اسماء و صفات کو منسوب کیا جائے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں کو، جو صفاتی نام ہیں ان صفتوں کو جس کی طرف منسوب کیا جا سکے اس کو ذات الہی کہتے ہیں۔ اس کا تعارف ہم اس طرح نہیں بول سکتے ہیں کہ اللہ کے کمر ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی پڈلی ہے۔ یہ ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ ہاتھ بولتے ہی ہمارا ہاتھ سامنے آتا، چہرہ بولتے ہی ہمارا چہرہ سامنے آتا، اور کمر بولتے ہی ہماری کمر سامنے آتی، اور پڈلی بولتے ہی ہماری پڈلی سامنے آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کوئی تشبیہ دینا جائز نہیں ہے۔ لہذا جہاں لفظ ذات ہے، جہاں لفظ چہرہ ہے، اس سے مراد ہماری ذات، ہمارا چہرہ نہیں ہے، دماغ سے نکالنا اس کو، بلکہ یہ دیکھنا اللہ کی ذات جس کی طرف اسماء و صفات کو منسوب کیا جائے۔ رحمان اس کا صفاتی نام ہے، اس کی طرف منسوب ہو۔ رحیم صفاتی نام ہے، اس کی طرف منسوب ہو۔ جتنے اللہ کے اسماء اور صفات ہیں جس کی طرف منسوب ہو وہ ذات کہلاتی ہے، اور جو اس کی طرف صفتیں منسوب ہو سکتی ہیں جیسے قہار اور جبار ہونا، قدیر اور کریم اور حکیم ہونا، حلیم اور علیم ہونا، یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس میں سے ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو، کسی کے لیے اس کی تشبیہ دینا جائز نہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کیونکہ یہ آیت جو آگے آ رہی ہے اس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ ایسا قادر مطلق ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عامدین، بغیر ستونوں کے، بغیر کالم کے۔ آج سارے دنیا کے انسان مل کر ڈھونڈنے پہ لگ جائیں تو آسمان کے لیے ایک ستون تلاش نہیں کر سکتے، پھر رکا کیسے؟ سیٹلائٹ لگا کر سارے لوگوں کو تلاش کر لیا ہے، ان سے کہو اس آسمان کو اللہ نے کس کالم پہ رکایا ہے، ذرا تلاش کر کے بتاؤ، نہیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ ایسا قادر ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے اس نے قائم رکھا، اور کب سے رکھا؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے پیدا کیا اس دن سے آج تک باقی ہیں، نہ کوئی گریسنگ ہے نہ آئلنگ ہے، نہ دوبارہ کوئی مرمت ہے۔ اور سورہ ملک میں کہا ہے تم نے آج تک کوئی عیب دیکھا؟ تلاش کرو، کوئی پھٹن ہے، کوئی دراڑ ہے۔ جیسے یہاں کے لوگ بناتے ہیں چیزیں پھر مرمت کرنا پڑتا، سڑکیں بناتے پھر مرمت کرتے، پھر گڑھے پڑتے پھر مرمت کرتے۔ اللہ نے ایک مرتبہ پیدا کیا اور بغیر ستونوں کے، فہل تری من فطور، کوئی پھٹن ہے اس میں؟ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نگاہیں اٹھا کر دیکھو پھر تھک جائیں گی نگاہیں، کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے عیب۔ اور اگر نہ دیکھا ہو تو پھر دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین، پھر دیکھو۔ بار بار دیکھنے کی کیوں دعوت دی ہے؟ تاکہ اللہ کا قادر مطلق ہونا سمجھ میں آئے، اور زندہ کر کے دوبارہ پھر زندہ کرنے پر وہ جو دعویٰ کرتا ہے اس میں ہمارا شک دور ہو جائے، اس لیے کہا ہے دیکھو۔ تو اللہ کا تعارف بحیثیت قادر کے، بحیثیت قدیر کے، اللہ ایسا قادر مطلق ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، 7 آسمان، ایک بھی نہیں 7 آسمان، اور 7 آسمان بغیر ستون، بغیر عمد۔ اور یہ بھی نہیں کہ بھائی چپٹے چپٹے رکھ دیا ہوں ایک دوسرے پر، 500 برس کا فاصلہ۔ حدیث میں آیا زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 برس کی مسافت کا، اور ایک آسمان سے دوسری کی مسافت بھی 500 برس کی۔
اور دوسرے سے تیسرے کے درمیان بھی 500 برس کی. اس طرح سے 7 آسمان کے درمیان مسافت 500 برس کی ہے، اور یہ 500 برس دنیا کے نہیں، آخرت کے. ترونہا پہ 2 بحثیں ہیں. تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ترجمہ ہے. اس سے دیکھ رہے ہو کیا مطلب؟ یعنی آسمان کو دیکھ رہے ہو، حالانکہ آسمان کو دیکھا نہیں جا سکتا. لہذا یہاں اس جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ دوسرا مطلب یہ ہے، آسمان کو دیکھ رہے ہو یعنی آسمان کو بغیر ستون کے رکا ہوا دیکھ رہے ہو. اس میں کوئی کلام نہیں ہے. آسمان کو بغیر ستون کے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، رکا ہوا ہے، کیونکہ سارے عالم میں کوئی کالم ایسا نہیں ہے جو آسمان تک پہنچ رہا ہو. تو واضح ہے. لیکن اگر آسمان کو دیکھنے کا مطلب آسمان کو دیکھنا ہی مراد لیا جائے، اور سائنسداں کی تحقیق یہ کہ آسمان یہ نیلگوں شکل کا نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان کا جو رنگ نیلگوں ہے، یہ تاروں کی روشنی اور تاروں کے اوپر جو اندھیرا ہے، ان دونوں کے ملنے سے یہ رنگ پیدا ہو رہا. ٹھیک ہے، یہی بات اگر مان لی جائے کہ تاروں کی روشنی اور اوپر کا اندھیرا، ان دونوں کے ملنے سے یہ رنگ پیدا ہوتا ہے. جیسے پانی بہت گہرا ہو تو پانی میں آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ نیلا ہے یہ، حالانکہ پانی نیلا نہیں ہوتا ہو. تو زیادہ گہرائی کی بنا پر پانی میں نیلا رنگ پیدا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اس آسمان کا عکس ہے. آسمان کا نیلا ہونا کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، مگر یہ رنگ دیکھ کر عوام الناس کی نگاہوں پر یہ چڑھ چکا ہے کہ آسمان نیلا ہے، نیلگوں آسمان. حقیقت میں وہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں اور کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ معراج میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقام تک پہنچایا، 7 آسمان پاؤں کے نیچے آئے اور عرش پر آپ کو بلایا گیا. اب اس کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ ان بلندیوں کو چھو سکے. تو وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. 7 آسمان تک پہنچا، ایک آسمان تک بھی نہیں پہنچے گا. لوگ چاند تک پہنچے، بہت تیر مار دیا، حالانکہ اب قیامت بالکل اتنا قریب ہے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے. دنیا بڑھاپے میں پہنچ رہی ہے. بڑھاپے میں جیسے ایک بچہ دکھائی دیتا ہے کہ بچہ ہے، 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، یہ 50 سال کا ہے، یہ 60 سال کا ہے، یہ 80 سال کا ہے، یہ بڈھا 90 سال کا ہے. ایسا نظر آتی ہے دنیا کی دنیا اپنے جوانی کو کراس کر چکی، کہولت چلی گئی، اب بڑھاپے میں ہے. کیوں؟ ابراہیم کا زمانہ شروع ہوا، نوح کا زمانہ چلا گیا، ابراہیم کا چلا گیا، موسیٰ کا چلا گیا، اب کسی نبی کا زمانہ باقی ہی نہیں ہے. اور آقا نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد قیامت ہے، اور مجھ میں اور قیامت میں اتنا فاصلہ ہے. انا والساعۃ کہاتین. اور یہ انگلی شہادت سے جتنا آگے ہے، بس اتنا ہی میں آگے ہوں، اس کے بعد قیامت ہے. اس لیے دنیا بڑھاپے کی مور میں پہنچ چکی ہے. لہذا اب تک جب نہیں پہنچ سکے لوگ آسمان اول تک، تو اب کیا پہنچیں گے؟ اس لیے قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ اس آسمان کو اللہ نے ظاہر کیا جو تم دیکھ رہے ہو. عام انسانوں کی نگاہوں میں جو نظر آتا ہے یہی مراد ہے. تو تم دیکھ رہے ہو کہ آسمانوں کو بغیر ستون کے اللہ نے اونچا کھڑا کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. ثم پھر استوى علی العرش، وہ اللہ مستوی ہو گیا عرش پر، یعنی عرش پہ قائم ہو گیا. ثم استوى علی العرش قرآن کریم میں کئی جگہ آیا. کہیں الرحمن علی العرش استوى، استوى بعد میں آ گیا، اور یہاں استوى وہی پہلے آ گیا. ثم استوى علی العرش وکان عرشہ علی الماء. قرآن کریم کی ان تمام آیتوں سے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ عرش اللہ نے پیدا کیا ہے. عرش اللہ سے پہلے نہیں تھا. اللہ سب سے پہلے ہیں، ان سے پہلے کچھ بھی نہیں. هو الاول، اس کا مطلب هو الاول کا مطلب سب سے پہلے آپ سے پہلے کچھ نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، آپ اول اور آخر، ظاہر اور باطن.
آپ سے آخر کچھ نہیں، آپ سے پہلے کچھ نہیں، آپ سے ظاہر کچھ نہیں، آپ سے باطن کچھ نہیں. سورہ حدید کی آیت بتاتی ہے. تو هو الاول کا مطلب آپ سے پہلے کچھ نہیں، آپ پہلے ہیں. پھر اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کیا ہوا؟ مربوب. اللہ کیا ہوئے؟ رب. اللہ نے بحیثیت رب کے عرش کو پیدا کیا. ظاہر ہے کہ جو رحمان عرش کو پیدا کرنے والا خالق ہے وہ عرش کا محتاج نہیں ہو سکتا. عرش کو جو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اپنی مخلوق کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عرش مربوب ہے اور اللہ کی ذات رب ہے، اور رب جو ہوتا ہے وہ مربوب کا محتاج نہیں ہوتا. جیسے ہم اور آپ مخلوق ہیں ویسے عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کیا اللہ نے. اور جب عرش بعد میں بنا، عرش اس وقت نہیں تھا جب آپ تھے، تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی ذات عرش کے بغیر بھی تھی، عرش کے بعد بھی ہے، عرش کے بعد بھی رہے گی. اللہ عرش کے محتاج نہیں، اللہ کرسی کے محتاج نہیں. لہذا اللہ کو کرسی پر اور عرش پر معلق اور محدود ماننا یہ کوتاہی علم ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ معلق اور محدود ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے ایک طبقہ یہ بھی کہنے والا. وہ کہتا ہے اللہ کی ذات عرش پہ ہے اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے. لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی ذات عرش پہ ہے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں یہاں ہوں اور میری بہادری میرے گھر میں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. میں یہاں ہوں اور میرا حسن دوسرے محلے میں ہے. ذات اور صفات میں انفصال نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ باطل. ذات اور صفات میں اتصال ہے. آدمی کی ذات سے اس کی صفات الگ نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ اپنی حیثیت اپنے شان کے مطابق عرش پر ہوتے ہوئے ہر جگہ ہیں. ان کو عرش پہ معلق اور محدود سمجھنا کوتاہی علم ہے. اس کی دلیل نص قطعی میں چاہیے تو آیت الکرسی پڑھ لیجئے. آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کو اللہ کے نبی نے پورے کلام کو اللہ میں 6666 آیتوں میں سب سے عظیم آیت قرار دیا. کیوں؟ اس لیے عظیم آیت قرار دیا ہے کہ اس آیت کے 10 جملے ہیں. آیت الکرسی میں گنے کبھی آپ گن لینا آج جا کے شام میں. آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں اور ہر جملے میں اللہ نے اپنی ایک صفت کا تعارف کروایا ہے. اس میں سے ایک صفت ہے وسع کرسیہ السماوات، یہی لفظ وہاں بھی ہے. اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ 7 آسمان اور زمین اس میں آ جائیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، ملا کے پڑھ لو. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ 7 آسمان زمین اس میں آ جائیں. تو پھر اللہ کو عرش پہ معلق ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جب عرش پہ کرسی چھوٹی ہے، کتنی چھوٹی ہے معلوم؟ آقا نے فرمایا کسی بلند میدان میں، کسی بڑے میدان میں، کسی ہاکی گراؤنڈ میں ایک انگوٹھی پھینک دو تو اس گراؤنڈ کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی جو حیثیت ہے عرش الہی کے مقابلے میں اس کرسی کی وہ حیثیت ہے. اور اس کرسی کے مقابلے میں 7 زمین 7 آسمان کی وہ حیثیت ہے. پھر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، وہ محدود ہے، معلق ہے اور ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات ہم اپنے عقل میں نہیں لا سکتے. اس کو محدود کہنا، کسی سمت میں کہہ دینا، فرقہ جہمیہ ہے. فرقہ سمت کس کو مطلب پاتے ہیں؟ ایک سمت میں، یعنی سمت علو میں محدود کر دینا، سمت سفلا میں اللہ کو معدوم ماننا، یہ غلط ہے. اللہ ہر سمت میں ہے، اس کو کسی سمت میں متعین اور محدود اور معلق نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کہتا ہے اللہ اس سمت میں ہے اور اس سمت میں نہیں ہے تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کو جسم مانوا. فرقہ مجسمیہ ہو گیا یہ. فرقہ مجسمیہ اور فرقہ مشبہہ ہو گیا یہ. یعنی ان لوگوں نے اللہ کو محدود کر دیا. یہ کون فرقے ہیں ان کی پہچان آپ خود کر لے سکتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ثم استوى على العرش، پھر اللہ مستوی ہو گئے عرش پر. یعنی عرش کے بنانے کے بعد اور عرش کے بنانے سے پہلے وہ کہاں تھے یہ اللہ کو معلوم ہے.
اللہ نے خود کہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ آیت دماغ میں رہنا صفات الہی میں اہم ہے. وسخر الشمس والقمر، اور پیدا کیا شمس و قمر کو. پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ مسخر کر دیا. مسخر کہتے ہیں کسی کے کام میں ڈال دینا. جیسے مثال کے طور پر آپ کے والد محترم نے اسکول جانے آنے کے لیے ایک آٹو کو لگا دیا، تیرا کام ہے روزانہ لانا اور لے جانا. یہ کیا ہے؟ یہ مسخر ہے. اب اس کو روز ٹچ نہیں کرنا ہے، ایک کام پہ لگا دیا، روٹین چلتا رہے گا وہ. اللہ نے شمس و قمر کو پیدا کرنے کے بعد ایک کام پہ لگا دیا ہے، تجھے ڈوبنا اور نکلنا ہے، 365 منزلیں طے کرنا ہے، اور چاند سے کہا 28 منزلیں طے کرنا ہے. اس میں سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، جب سے پیدا ہوا آج تک اور قیامت تک اس میں انحراف کی گنجائش نہیں. ہاں، جس دن سورج پلٹ جائے گا وہ آخری دن دنیا کا ہوگا، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. تو یہ سخرہ کا ترجمہ ہے. کوئی دنیا میں چاہے کہ ہم سورج کو روک لیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہاں، اللہ ہی چاہیں تو سورج کو روکے نہیں، سورج کو چاند کو ٹکرا دینے کا ذکر کیا اللہ نے. جمع الشمس والقمر، ہم دونوں کو ٹکرا دیں گے، اور ٹکرانے کے بعد جہنم میں جھونک دیں گے. اللہ تعالی کی قدرت ہے یہ، جس کو جہاں چاہیں وہ کرنے پر قادر ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، وہ جو ارادہ کرنے کر سکتے ہیں. فعال لما یرید اللہ کی شان ہے. جب تک وہ نہ چاہیں سورج اور چاند کو کوئی دخل نہیں دے سکتا، یہ چلتے ہی رہیں گے. کلن، ہر ایک. کلن میں جمع ہے اور نام صرف دو کا لیا، سورج کا اور چاند کا. اور کلن کے لیے کم سے کم 3 چاہیے. سب کے سب. سب کے سب سے مراد کیا ہے؟ بقیہ سیارے، جن کو ہم کہتے ہیں سیارہ، جو عام طور سے مشہور ہیں. یہ 9 ہیں: شمس و قمر، مریخ و زہرہ، زحل و عطارد، مشتری. یہ پورے کے پورے یہاں مراد ہے. کلن، سب کے سب. یجری، چلتے جا رہے ہیں. لأجل مسمى، ایک وقت مقررہ کے لیے. تک نہیں کہا جانا. بعض آیتوں میں ہے الی اجل مسمى، اور بعض آیتوں میں ہے لأجل مسمى. اگر الی اجل مسمى ہے تو اس کا مطلب ہوگا ایک مقررہ مدت تک کے لیے مسخر کیا ہے، چلتے رہیں گے. وہ مدت آئے گی، ختم. اور یہاں جو کہا ہے لأجل مسمى، وہ جاری ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے. یعنی جو وقت اللہ نے ان کے واسطے بنا دیا ہے اس وقت کے لیے وہ جاری ہے. یدبر الامر، اللہ تدبیر کرتے ہیں ہر کام کی. یدبر الامر، یدبر تدبیر کرنا، الامر سارے کاموں کی. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بھی دنیا میں تدبیر کرتا ہوں. بڑے بڑے مدبر تو پاگل ہو گئے ہیں. بعض لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں. یہ حقیقت تو یہی ہے کہ تدبیر کسی کی کام میں نہیں آتی. تدبیر یہ حکم دیا ہے تدبیر کرو، تدبر بھی کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، زمین و آسمان کے درمیان تدبیر چلتی کس کی ہے؟ تو جو کافر ہیں وہ بھی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کی تدبیر چلتی ہے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں ایک گھر بنانا. آپ سمجھتے ہیں کہ میں تدبیر کر رہا ہوں. میں نے معمار کو جمع کیا، تھوئی کو لائے، مستری کو لائے، اینٹ اور سیمنٹ لائے، لوہا لائے، یہ سب چیزیں لائے. کتنی چیزیں لائے آپ؟ ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنی تدبیر کہا ہے، آپ کی تدبیر نہیں کہا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. اینٹ ہے، آپ اٹھا کر اینٹ لے آئے، لیکن اس اینٹ کو جن لوگوں نے بنایا ہے جفا کشی سے، ان کے دل میں اینٹ کے بنانے کی، محنت کرنے کی طلب اور دھن اور لگن کس نے ڈالا؟ ان کے ایک مشغلے کو ان کے لیے اللہ نے محبوب بنایا. کیا آپ نے ایسا کیا؟ لوہے والے کے دل میں لوہا پر کام کرنے کی جستجو کس نے پیدا کی؟ آپ نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی. یہ سارے کے سارے جتنے ورکر کہے جاتے ہیں، ان کے دل میں اگر لگن نہ ہو اور ان کے دل میں اگر ذاتی شوق نہ ہو جو ڈال دیا ہے رب کریم نے، تو کوئی ترم خاں بھی ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا. 2 لائیں گے 4 بھاگ جائیں گے.
3 لائیں گے تو اتر جائیں گے. کیوں؟ ان میں دھن ہے. اس دھن کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے کسی وجہ سے بھی صحیح. تو دنیا کا تمام نظام، تمام کارخانہ اس وجہ سے چلتا ہے. کوئی کھیتی میں خوش ہے، کوئی کاروبار میں خوش ہے، کوئی فیکٹری میں خوش ہے، کوئی کہیں اور خوش ہے. ہر ایک کو اللہ نے ایک کام لگا دیا ہے. یہ کام لگا دینا، زمین کو کام پہ لگا دیا، زمین وہاں کام کر رہی ہے. آپ ڈالیں گے بیج کی شکل میں کوئی شے، آلو ہو، پیاز ہو، ادرک ہو، وہ نکالتی جا رہی ہے. کبھی زمین نے انکار نہیں کیا. فیہا رواسیہ وانہارا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا. زمین کو پھیلانے سے مراد، جیسے آپ روٹی پکاتے کبھی دیکھتے ہیں، پہلے روٹی پکانے والا آٹے کا ایک گول ٹکڑا توڑ لیتا ہے، اس کو مادہ کہا. اب اس کو رکھ کر کے اس کو وزن ڈال کے پھیلاتا ہے، اس پھیلانے کو مادہ کہا. تو اللہ نے پہلے زمین کا مادہ بنایا. خلق الارض فی یومین کہا سورہ حامیم السجدہ میں. خلق الارض فی یومین، 2 دن میں بنایا مادے کو. والارض بعد ذلک دحاہا، یہ دحاہا کیا ہے؟ اس کے بعد دبا کر بچھایا. تو عمل کے اعتبار سے زمین کا بچھانا بعد میں ہے، لیکن تخلیق کے لحاظ سے آسمان سے پہلے ہے. اس طرح اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، بالکل پھیلا دیا. کتنا پھیلایا؟ اس زمین کی حدود کو آدمی نہیں پہنچ پا رہا ہے، اتنا پھیلایا. آج تک کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ زمین کو ہم نے بنایا یا زمین کو ہم نے پھیلایا یا زمین کے خواص کو ہم نے ڈالا. سب کچھ اللہ کی طرف منسوب ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور کر دیا ہم نے اس کے اندر بوجھ. رواسی راسیتن کی جمع ہے بوجھ، اس سے مراد بڑے بڑے پہاڑ، تاکہ زمین جو پانی پر ہے اس میں ارتعاش اور کپ کپی نہ آنے پائے. زمین پانی پر ہے، لیکن جن روایتوں میں آیا ہے کہ یہ زمین پانی پر ہے اور پانی مچھلی پر ہے، وہ روایت غیر درست ہے. علامہ سیوطی نے سورہ قلم کی پہلی آیت کے ذیل میں جہاں لکھا ہے نون والقلم، اور نون سے مراد مچھلی، وہاں وہ روایت نقل کیا ہے اور کہا یہ روایت منکر ہے، ناقابل اعتبار ہے. لہذا عوام میں جو مشہور ہے کہ زمین مچھلی پر ہے، مچھلی کی پیٹھ پر ہے، اس کی دم پر ہے، یہ سب بکواس ہے. ان تمام چیزوں کا تصور غلط ہے. زمین اللہ نے پانی پر رکھا ہے، اور پانی پر زمین حرکت میں تھی، ارتعاش اور کپ کپی ہو رہی تھی، تو وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس کے اندر بوجھ ڈال دیا پہاڑوں کی شکل میں تاکہ اس کا ہلنا بند ہو جائے. وَأَنْهَارًا، اور بنایا اللہ نے نہروں کو، زمین کے اندر نہریں. اور یہ نہریں اس واسطے بنائیں تاکہ بندے سیراب ہوں. پھر ان نہروں کا نظام ایسا ہے، شارحین لکھتے ہیں سرما کے موسم میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں جما دیا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہواؤں سے رستا ہوا زمین کی رگوں میں پھیل جاتا ہے، اور کہاں سے پانی کہاں جا کے پہنچ جاتا ہے. اسی واسطے زمین کی رگوں میں کہیں آپ بورنگ کرتے ہیں تو رگ مل گئی تو پانی آ گیا، اور نہیں ملی تو پانی نہیں آیا. اللہ نے اس زمین کے اندر پانی کی رگوں کو دوڑایا ہے جیسے آپ کے جسم میں خون کی رگیں ہیں، بس ایسا ہی کہیں. یہ اللہ کی شان اور قدرت. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل پیدا کیے، ہر قسم کے پھل. ثمرات جمع ہے، واحد ثمر جس کے معنی نتیجہ. لڑکا اور لڑکی یہ بھی ثمر ہیں ماں باپ کے لیے. ثمر کا معنی نتیجہ، رزلٹ ہے. یہ جتنے درختوں سے پھل نکلتے ہیں ان تمام کو اللہ نے کہا ہے یہ پھل ہیں، نتیجے ہیں. یہ جعل فیہا زوجین، ان میں جوڑا بنایا. ہاں ہم سمجھتے ہیں خالی بکری اور بکرا، مرغی اور مرغا، نہیں، اللہ نے ہر درخت کے اندر جوڑا بنایا. وجعل فیہا زوجین. آج کی سائنس کہتی ہے اب تک کہ پپیا، جس کو ہم پپیتا کہتے ہیں، اور کھجور، ان دونوں میں نر اور مادہ کا ثبوت تلاش کر لیا سائنس نے.
لیکن قرآن کا دعویٰ ہے جعل فیہا زوجین، ہر پھل میں جوڑے ہیں۔ آپ کی تحقیق اگر 2 تک پہنچی ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، یہاں دعویٰ ہے صحیح اور انشاءاللہ یہ ثابت ہو کے رہے گا۔ پپیا میں اور کھجوروں میں مرد عورت کی طرح جوڑا ہوتا ہے، اور اس تعبیر میں کمی آتی ہے تو پھل کم ہو جاتا ہے۔ روایت بڑی صحیح ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ ایک بار صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھجور کے موسم میں ایک درخت کے خوشے دوسرے درخت کے خوشے میں لا کے جوڑ دیتے ہیں، جس کو ہم تعبیر کہتے ہیں، قلم کرنا جس کو بولتے ہیں اردو میں۔ آپ نے کہا ایسا مت کرو، تو پھل کم آیا۔ پھر صحابہ نے شکایت کی کہ اس سال ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھل کم آئے۔ آقا نے فرمایا یہ دنیاوی کام ہے، اور تم دنیاوی کام کو بہتر جانتے ہو۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے کام تم بہتر جانتے ہو، یعنی پھر تعبیر کیا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد تعبیر کیا تو پھل پھر آیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کھجوروں میں اور پپیا میں نر اور مادہ کا تصور لوگوں نے تلاش کر لیا ہے، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے ہر پھل میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور ان نر اور مادہ کو ملانے کے لیے اللہ ان کام کو ہواؤں سے لیتے ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں تو نر اور مادہ کے پھولوں کو ملا دیتی ہیں۔ اس کی بحث دیکھنا ہے آپ کو، والذاریات ذروا دیکھو، سورہ زاریات پہلی 3 آیتیں۔ آگے فرمایا یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دن پہ روشنی ہے، لیکن جب رات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رات کی تاریکی نے چادر کی شکل میں اس کو چھپا لیا، جیسے کسی لیمپ کو، کسی روشن بلب کو اوپر سے کور ڈال دیا جائے تو چھپ جاتی روشنی۔ جس طرح سورہ تکویر میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج پر کورنگ کر دی جائے گی، مطلب اس کا نور چھین لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانپ لیا، اور جب پھر چاہتے ہیں نسلخ منہ النہار فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہم جیسے کھال کھینچ لیتے ہیں بکرے کی، ایسے ہم اس کے اوپر سے اس کو کھال طرح کھینچ لیتے ہیں، دن کی کھال کھینچتے ہیں، پھر تاریکی آ جاتی ہے، اور تاریکی سے جب چاہتے ہیں کہ ختم کر دیں تاریکی کو تو سورج کو نکالتے ہیں اور پھر روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں اللہ کی قدرت ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے واسطے جو تفکر کرتی ہے، جو سوچتی ہے، جو غافل نہیں ہے، جو اپنے پیدائش پر، اپنے وفات پر، اور لوگوں کے مر جانے پر، اور لوگوں کے وجود میں تغیر پر غور و فکر کرتی ہے، ان کے واسطے توحید کے بہت دلائل یہاں موجود ہیں۔ وفی الارض قطع، اور زمین میں ٹکڑے ہیں۔ وفی الارض قطع، قطع کے معنی پلاٹ، ایک زمین کا ٹکڑا الگ کر دیا تو قطع ہو گیا۔ قطع کے معنی کاٹنا، قاف تا عین، قطع کے معنی کاٹنا۔ مقطع مدار سنا آپ نے یہاں پر؟ مقطع مدار کیا ہے؟ کسی نے اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا، اس کو مقطع کہتے ہیں، مدار صاحب کا مقطع ہے وہ۔ تو قطع کے معنی کاٹنا۔ قرآن نے یہاں وعدہ کیا وفی الارض قطع، زمین میں کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں، کیسے؟ متجاورات، متجاورات بنا ہے قریب قریب جڑے ہوئے۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، پڑوسی کو پڑوسی اردو میں بولتے ہیں نا، عربی میں کہتے ہیں جار، جار مانے پڑوسی۔ تو یہاں ہے متجاورات، وہ زمین کے ٹکڑے پڑوسی ہوتے ہیں، مطلب اس سے ملا ہوا یہ، اس سے ملا ہوا یہ۔ قطع متجاورات، باہم ملے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ زمین کالی ہے، یہ زمین سفید ہے، یہ زمین لال ہے، الگ الگ ہیں، ٹکڑے مگر ملے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہوتے ہیں انگوروں کے۔ وَزَرْعٌ، اور کھیتی۔ وَنَخِيلٌ، اور کھجور۔ سنوان وغیرہ سنوان، سنوان کہتے ہیں ایسا درخت جن کی جڑیں زمین میں ملی ہوئی ہوں، زمین میں مل کر اوپر تنا جا کر 2 حصے میں بٹ جاتا ہے، اس کو سنوان کہتے ہیں۔ اور غیر سنوان کے معنی جو نیچے سے اوپر ایک ہی ہو، 2 شاخیں نہ ہوتی ہوں، جس طرح کھجور کا درخت ہوتا ہے، تو یہ غیر سنوان میں آتا ہے۔ ان تمام کا نام لے کر رب کریم فرماتے ہیں یسقا بماء واحد،
ان تمام کو ہم سیراب کرتے ہیں ایک ہی پانی سے. پانی وہی ہے جو آسمان سے یا بادلوں سے نچوڑ کر برسایا ہم نے. یسقا پلایا جاتا ہے ان سب کو بماء واحد ایک پانی سے. جب ایک پانی ہے اور زمین باہم متقارب ہے، زمین اکٹھا ہے، تو ان پانیوں سے ایک ہی مزہ ہونا چاہیے. زمین اکٹھا ہے، جڑیں ملی ہوئی ہیں، پانی ایک ہے، لیکن پھر مزے میں فرق کہاں سے آیا؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. لیکن کھانے میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دے دی ہے. کھجور کھائیں گے تو لگتا ہے شکر کھا رہے ہیں آپ، بالکل شیریں. انگور کھائیں گے تو ذرا کم میٹھا ہوگا، کھٹا مزہ آئے گا. کچھ اور کھائیں گے تو کچھ اور مزہ آئے گا. جب زمین ایک ہے اور پانی ایک ہے اور ذائقے میں اتنا فرق ہے تو یہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ آپ کی عقل کو متوجہ کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. تعقل کرنے والی قوم کے واسطے نشانیاں موجود ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ایک سوال جو تعجب خیز تھا ان کی نگاہ میں نقل کیا ہے، اور پھر ان کے اس تعجب پر خود تعجب کا اظہار کیا ہے. اگر کسی سوپے میں سوراخ ہے، چلنی اس پر ہنستی ہے تو کیا بولیں گے؟ چلنی کے ہنسنے پہ ہنسنا پڑتا ہے کہ اس کو اپنے سوراخ نظر نہیں آتے. مثال دیا اللہ نے کہ ان کافروں کو نبیوں پر اور نبیوں کے اس دعوے پر تعجب ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. جب تم چندی چندی کر لیے جاؤ گے، زمین پوری کھا جائے گی، ذرے بکھر جائیں گے، کوئی جل جائے گا اور کوئی پرندے کھا جائیں گے اور کسی کو کتے نوچ کے کھا جائیں گے. کھائے نا کتے ابھی نوچ کے، کچھ دن پہلے کی بات اخبار میں آئی، واللہ عالم. تو کسی کو کتے کھائیں، کسی کو پرندے کھائیں، کسی کو مچھلیاں کھائیں، کسی کو مٹی کھائیں، کسی کو آگ کھائے. یہ اللہ کی قدرت. لیکن جب تم کسی بھی حال میں ہو جاؤ، تم کو اللہ دوبارہ اٹھانے پر اور زندہ کرنے پر اور نئے سرے سے ویسا ہی پیدا کرنے پر قادر ہیں. اس پر ان کو تعجب ہوتا تھا. اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ نبیوں نے کہا. اس پر ان کفار کو تعجب ہوا. اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کو تعجب ہے، ہم کو ان کی عقلوں پر تعجب ہے. دیکھو آگے، وَإِن تَعْجَبْ، اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو تعجب ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کا قول قابل تعجب واقعی ہے. وہ کیا ہے؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ نئی سرے سے پیدا کیے جائیں گے. گویا ایک مرتبہ پیدا ہونے کو مانتے ہیں، دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے ہیں. دنیا والے جانتے ہیں کہ کوئی کام پہلے مرحلے میں مشکل ہوتا ہے، دوبارہ مشکل نہیں ہوتا ہے. ایک بار پلاٹنگ کر لیا تو دوبارہ کیا مشکل ہے اس کو؟ ایک بار قرآن کریم قراءت سے سیکھ لیا تو دوبارہ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ پہلی بار مشکل ہوتا ہے کوئی کام. یہ پہلی بار کی پیدائش کو مانتے ہیں کہ ہاں ہم کو بھگوان نے پیدا کیا، اب دوبارہ پیدا کرنے کو نہیں مانتے ہیں، تو ہمیں ان کے ان عقلوں پر تعجب ہے. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور توق اور سلاسل ہیں ان کی گردنوں میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں آئیں گے. گویا جو شخص دوبارہ پیدا ہونے پر شبہ کرتا ہے وہ گویا اللہ کی قدرت پر شک کر رہا ہے. اور اللہ کی قدرت کے نمونے اوپر دکھائے جا چکے ہیں کہ تم سر سے پاؤں تک، آسمان سے زمین تک، اپنے وجود سے اپنی روح تک، چاہے جہاں غور کر لو تم کو اللہ کی طاقت نظر آئے گی، پھر بھی تم انکار کرتے ہو. ان آیتوں کے ذریعے سے، ان 5 آیتوں میں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین کر لو. وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم جھوٹے ہیں تو عذاب لاؤ. کہاں ہے ہمارا عذاب؟ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟
اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کے لیے مہلت مقرر کی ہے امن کی، اس زمانے امن میں یہ آفت چاہ رہے ہیں تو ہم زمانے امن کو پورا کریں گے، ان کے مانگنے کے باوجود ان کو آفت میں نہیں ڈالیں گے۔ ہمارا ایک پہلے سے پروگرام ہے، کسی کی خواہشات سے اس پروگرام میں ہم تعین میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں، استعجال کے معنی جلدی کرتے ہیں، برائی میں جلدی کرتے ہیں حسنہ سے پہلے، یعنی عافیت کے دن ختم ہونے سے پہلے۔ ان کو اگر یقین نہیں ہے وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، ان سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے ہیں جن پر ہلاکتیں آ چکی ہیں، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو دیکھا ہوتا۔ مسلات سزائیں گزر چکی ہیں، ایسی سزا جو عبرتناک ہو اس کو مسلات کہتے ہیں۔ مسلتن اس کا واحد ہے، مسلتن کے معنی وہ عبرتناک سزا جو دوسروں کو دہلا دے، ابھی گزری ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب البتہ ضرور مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود، ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 6 ہو گئی، رکوع ختم ہونے میں ابھی ایک آیت باقی ہے، مگر اس آیت میں طویل کلام ہے، اور وہ یہ کہ کیا ہر قوم کے لیے ہادی آیا ہے؟ تو ہندوستان میں بھی ہادی آیا کہ نہیں آیا؟ اور آپ نذیر ہیں تو نذیر کا مطلب کیا ہے، ان کے ذمہ کیا کام ہے؟ اور کافروں نے جو سوال کیا ہے کہ نشانی کیوں نہیں آتی، کیا آپ کا آنا خود نشانی نہیں ہے؟ قرآن کریم خود نشانی طور پر موجود ہے۔ لہذا یہ 7 نمبر کی آیت بہت مختصر ہے لیکن مضمون بہت جامع ہے۔ وقت ہو چکا ہے۔